اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ استاد جی، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ تو الحدیث کی کاپی پہنچ گئی تھی، اس کی تصویر پہنچ گئی تھی سبق کی؟ جی بالکل استاد جی، پہنچ گئی تھی حدیث کی۔ کچھ عرض کیا آپ نے؟ جی استاد جی، ایک حدیث یاد کی تھی تو اس کے بعد باقی حدیثیں نہیں یاد کر سکا، لیکن وہ میں آج انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ انشاءاللہ میں بیٹھ کے یاد کروں گا اور استاد جی۔ مولوی آفاق صاحب نے کچھ یاد کیا؟ مولوی آفاق صاحب سے رابطہ کیا تھا، لیکن وہ رابطے میں نہیں آ رہے استاد جی۔ پہلے پیریڈ میں آئے تھے، پھر اس کے بعد آئے نہیں۔ چلیں بہرحال ان کو بتا دیجیے گا۔ جی استاد جی، میں انہیں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے سبق ہوتا ہے تو اس میں شرکت کیا کریں۔ جی بالکل استاد جی۔ چلیں پھر آپ نا اس کو آگے ہم سبق پڑھ لیتے ہیں، ان کو بھی آپ حدیث کو بھی یاد کر لیں اچھی طریقے سے۔ جی بہت بہتر استاد جی، میں انشاءاللہ کل آپ کو موقع نہیں ملے گا، انشاءاللہ میں یاد کر کے بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ تو اصل میں یہ جو احادیث چل رہی ہیں تو یہ جیسے علماء احناف جو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، یہ اس کے متعلق ہے۔ گویا کہ مستدلات ہیں اس میں احناف کے۔ عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اس لیے کہ صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز کے اہتمام میں سے ہے۔ اقامت کا معنی اہتمام، کسی چیز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ اور اس کے جو یعنی جو متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ کسی چیز کو عمل کرنا، اس کو اہتمام کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کے اہتمام کو حکم فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے نماز ادا کرو۔ حدیث نمبر 2، عن عاصم قال: سألت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوت فقال: قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم۔ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے قنوت کے متعلق پوچھا، کیا دعائے قنوت پڑھنی چاہیے؟ فرمایا قد کان القنوت، دعائے قنوت تھی، دعائے قنوت پڑھی جاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی ہے۔ میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد، اس کا محل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے، دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ تو یہ جو عاصم ان سے سوال کر رہے ہیں تو یہ یعنی مستقل مستمر عادت کیا ہے، سنت کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں طریقہ کیا ہے کہ اس کا محل رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ آپ نے فرمایا رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ تو میں نے، عاصم کہتے ہیں میں نے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے آپ کی طرف سے یہ بات بتائی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت جو ہے وہ
رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے. حالانکہ آپ فرما رہے ہیں کہ رکوع سے پہلے پڑھیں. آپ کے اور اس کے بیان میں تضاد ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے. اور میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک جماعت کو، جن کو قراء کہا جاتا تھا، 70 کے قریب تھے قراء یہ صحابہ کی جماعت، اور ان کو آپ نے مشرکین کی ایک قوم کی طرف، یعنی ایک قبیلے کی طرف آپ نے ان کو بھیجا. اور یہ جو قوم تھی مشرکین کی، ان کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا امن کا. ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے ان تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عہد کو توڑا، جو معاہدہ کیا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن کا، اس کو توڑ دیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ یا رسول اللہ فلاں ہماری قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ کچھ لوگوں کو بھیجیں کہ ہمیں دین کی تعلیم دیں، قرآن سکھائیں، ہمیں دین کی باتیں بتائیں. یہ جو قراء جن کو کہا جاتا تھا، ان میں سے اکثر لوگ قرآن پاک کے حافظ تھے یا حافظ نہیں تھے، اکثر قرآن پاک کا حصہ جانتے تھے، بہت عمدہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، اور ساتھ تاکید بھی فرمائی کہ عہد شکنی نہیں کرنی. انہوں نے کہا کہ ہم عہد شکنی کرنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، ہم تو آپ سے معلمین لینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان تمام قراء کرام کو شہید کر دیا. فخانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علیہم. تو جب آپ کو پتہ چلا، آپ بہت غمگین ہوئے، آپ کو بہت دلی صدمہ پہنچا، بہت تکلیف ہوئی آپ کو کہ یہ جو قراء کرام تھے جن کو قراء کہا جاتا تھا، ان سب کو شہید کر دیا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی، اور آپ ان کے خلاف بد دعائیں کیا کرتے تھے کہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے عہد کو توڑ دیا. ان لوگوں نے، سوال اگر کوئی کرے کہ بھئی آپ نے تو کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، ہاں آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن جس شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کے صحابہ کرام کو، اتنا بڑا ان لوگوں نے جرم کیا، معاہدہ تھا، اور ان لوگوں نے جھوٹ بولا آپ کے ساتھ، اور جو ہے نا وہ پھر آپ نے ان کو تاکید بھی فرمائی، تو انہوں نے آپ کو یقین دہانی دلائی ہم کچھ نہیں کریں گے. اس کے باوجود انہوں نے عہد شکنی کی، اور یہ جو قرآن پاک پڑھنے والے صحابہ کرام تھے، قرآن کے قاری تھے، ان سب کو شہید کر دیا. تو پھر اتنی بڑی انہوں نے غداری کی. اور حالانکہ یہ آپ اس کو اپنی امان میں لے کر گئے تھے. جب ایک آدمی کسی کو اپنی امان میں لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جب ایک مسلمان کسی کو امن دے دیتا ہے تو ہم سارے مسلمان اس کے امن کا لحاظ کرتے ہیں. اور ان لوگوں نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا، اتنا بڑا نقصان کر دیا اسلام و مسلمانوں کا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف دعا فرماتے تھے. تو یہ بھی ان کے حق میں آپ کی بد دعا فرمانا بھی رحمت ہے کہ وہ بڑے نقصان سے بچ جائیں، وہ ان کا زیادہ نقصان نہ ہو جائے. اتنا بڑا ان لوگوں نے غلط کام کیا. دو احادیث کافی ہیں مولوی صاحب، یا آگے بھی پڑھے؟ نہیں، 2 کافی ہیں استاد، کل والی بھی رہتی ہیں تو ہمیں چلیں آسانی سے یاد کروں. ان کو اچھی طریقے سے آپ یاد کر لیں، اور پھر اس کے بعد نا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک حد تک جانا اپنی حدیث کو، کتاب کے اندر تو حدیث 400 سے زیادہ ہے، لیکن ہم ایک حد تک انشاءاللہ ان کو محدود رکھیں گے تاکہ ہم سب کے لیے آسان، اس کو یاد کرنا آسان ہو. پچھلی انشاءاللہ سال جن استاد. پر یہ حدیث پڑھی ہے، حفاظ الحدیث، حفاظ عربک والے، ماشاءاللہ میں نے ان کا سالانہ امتحان لیا تھا تو بہت اچھا مجھے بچوں نے سنایا. اور ان بچوں نے حدیث، حالانکہ وہ اکثر، یعنی ان میں کچھ حافظ بھی ہیں، کچھ غیر حافظ ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان بچوں نے نمبر 1 احادیث کو یاد کیا ہوا تھا. میں نے ان کا اچھی طریقے سے امتحان لیا تھا تو بچوں نے صحیح سنایا.
تو آپ حضرات علماء کرام ہیں تو آپ نے تو ماشاءاللہ ساری احادیث پڑھی ہوئی ہیں، تو صرف تھوڑا سا عزم کرنے کی ہے وہ بات ہے، پکا عزم کریں اور تھوڑی سی محنت ہو جائے، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ ہمارے پاس۔ جی انشاءاللہ استاد جی ضرور، الحمدللہ استاد جی پیچھے سے کافی حدیثیں یاد ہیں مجھے، تقریباً ساری یاد ہیں استاد جی، بس ایک مرتبہ اگر دہراؤں گا تو یاد ہو جائیں گی، بس کچھ ماشاءاللہ حسنین غلطیاں تو ہے، آپ تو مولانا کی صحبت میں ہیں، مولانا ترجمیل صاحب کو بڑا ہمیں جو ہے وہ زور لگایا کرتے تھے کہ بھائی، اور ہمارا امتحان بھی لیا کرتے تھے چونکہ ہم نے رائبل میں پڑھا، تو مولانا تشریف لے آتے تھے اوپر، جب نیچے مجمع تنگ کرتا تھا اوپر ہمارے پاس تشریف لے آتے تھے، تو جی بڑی صحیح ہے کہ بھائی آپ لوگ احادیث یاد کرو، اور دیکھو آپ کو کتنی احادیث یاد میں انشاءاللہ استاد جی انشاءاللہ پابندی کے ساتھ آپ حدیث کو ساری کو یاد کروں گا انشاءاللہ، ذخیرہ ہمارے پاس ہوگا انشاءاللہ نا اس کا۔ انشاءاللہ استاد جی، اور خصوصاً یہ جو ابھی ہم احادیث پڑھ رہے ہیں تو یہ تقریباً احناف کے مذہب کے مطابق ہے، سارے جی مستدلات ہیں بالکل ہمارے۔ بالکل استاد جی ٹھیک ہے، تو مولیہ انشاءاللہ صاحب میں، کی ہمت کریں۔ جی میں انہیں پھر دوبارہ رابطہ کروں گا، آج پہلے پیریڈ میں آئے تھے لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ غائب ہو گئے، چلے تو کوئی میں کام آج، نہیں۔ جی بالکل استاد جی، بہت اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی یہ حدیث بھیج دیجیے گا پھر گروپ میں، میں بھی بھیج رہا ہوں، ابھی بھیج رہا ہوں۔ بہت شکریہ استاد جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔